ہم اس بات کی بھی وضاحت کر دینا چاہتے ہیں کہ جب 2 دن کی توسیع کی بات سامنے آئی تو ہم نے جے پی سی سے رابطہ کیا، اس لیے کہ ان کی طرف سے توسیع کے سلسلے میں کوئی آفیشل بیان جاری نہیں ہوا تھا۔ تو وہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جے پی سی کی طرف سے جوابات اور سجھاؤ حاصل کرنے کے سلسلے میں آخری اشتہار اخبارات میں جو شائع ہوا تھا وہ 1 ستمبر کو شائع ہوا تھا۔ اس لیے 15 ستمبر بروز اتوار رات 12 بجے تک ای میل وغیرہ بھیجے جا سکتے ہیں۔ السلام علیکم سامعین، 10 ربیع الاول اور 14 ستمبر ہے۔ خبر کے کئی عنوان ہیں۔ نمبر 1، جے پی سی کو رائے بھیجی گئی 3 کروڑ 47 لاکھ۔ نمبر 2، ای میل بھیجنے کی تاریخ بڑھ گئی، پوری بات۔ نمبر 3، قاضی شہر میرٹھ کی وضاحت۔ نمبر 4، مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا فضل الرحیم مجددی کا اہم بیان۔ نمبر 5، ہم اہل اسلام بل کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں۔ نمبر 6، غیر مسلم بھی اس میں رائے دے رہے ہیں۔ ان تمام باتوں پر مشتمل یہ ویڈیو ہے، آپ اس کو مکمل دھیان سنیں، بہت کام کی باتیں ہیں۔ کوئی بات اگر پوچھنی ہے تو ہمارے نمبر 96 27 70 90 14 پر پوچھی جا سکتی ہے۔ خبر کے لیے ہمارے رابطے میں کئی لوگ ہیں۔ میرٹھ سے جناب زاہد میرٹھی صاحب ہیں، کرناٹک گونی گوپل سے جناب حافظ ماجد خان صاحب ہیں، اور ادھر سے مولانا ناظم کریم قاسمی صاحب ہیں، اور جناب مولانا آصف قاسم متھرا سے ہیں۔ ایسے کئی لوگ اس مکمل خبر کے سلسلے میں ہمارے رابطے میں ہیں۔ آپ خبر سنیے۔ ای میل بھیجنے کی یہ جو ویڈیو آپ نے سنی ہے، ویڈیو آپ نے سن لی ہے، یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری ہیں، جن کا نام نامی اس میں گرامی ہے حضرت مولانا محمد فضل الرحیم مجددی۔ نہایت قابل اعتماد مستند ہیں، بڑے عالم ہیں۔ یہ ویڈیو میں آپ نے سن لی، فرما رہے ہیں کہ یہ تاریخ کی جو توسیع ہے 2 دن والی، یہ پہلے سے ہی بڑھی ہوئی ہے، اس طرف دھیان نہیں گیا تھا پہلے۔ آپ نے ویڈیو سنی لی۔ جوائنٹ پارلیمنٹری نے ایک اشتہار چھاپا تھا اخبار میں، جس میں لکھا ہوا تھا کہ 15 دن تک آپ لوگ رائے بھیج سکتے ہیں۔ یہ اشتہار 2-3 بار چھپا ہے۔ آخری اشتہار 1 ستمبر کو چھپا تھا، اس سے پہلے بھی اشتہار چھپا، اس میں 15 دن کی بات تھی، آخری اشتہار میں 15 دن کی بات ہے، تو ظاہر بات ہے آخری اشتہار کی بات مانی جائے گی، پہلوں کی نہیں۔ اتفاق یہ ہوا کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ والوں کی نگاہ میں پہلا اشتہار آ گیا، دوسرا اتفاق سے نہیں آیا، تو لوگ یہ سمجھے، اور اس میں بڑے لوگ بھی شامل ہیں، کہ آخر تاریخ 13 تاریخ ہے۔ لیکن جب کل انہیں کچھ لوگوں نے بتایا کہ آخری اشتہار 1 ستمبر کو چھپا تھا، تو اب بات مکمل واضح ہو گئی کہ آخر تاریخ 13 نہ ہو کر 15 ستمبر ہے۔ یہ اس میں مکمل وضاحت ہے۔ ادھر قاضی شہر میرٹھ مولانا زین الساجدین بڑے پائے کے عالم دین ہیں، بہت ساری معلومات ہیں۔ زاہد میرٹھی ان سے ہمارے رابطے میں ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ اصل میں قاضی صاحب کو کسی نے ممبر پارلیمنٹ عمران مسعود کی ایک تحریر دکھائی تھی، اور جس میں بتایا گیا تھا کہ توسیع کی بات چل رہی ہے، اور تاریخ اگر 15 تاریخ تک کسی نے رائے بھیج دی پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ قاضی زین الساجدین صاحب دامت برکاتہم نے اسی رائے کے مد نظر یہ اپنی رائے پیش کی تھی۔ تو پہلے تو قاضی صاحب نے اس پر رات ہی اظہار افسوس کیا تھا، لیکن بہرحال اب قاضی صاحب کی بات صحیح ہوتی جا رہی ہے، اور انہوں نے جو عمران مسعود جو ایم پی ہیں، اور وہ بھی بہرحال اس طرح کی باتوں معتبر مانے جاتے ہیں، ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات کہہ دی تھی، اور اب ان کی بات صحیح ہوتی جا رہی ہے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ اب یہ بتلا دوں کہ ہم لوگ اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں۔ دراصل کسی جگہ کو، کسی زمین کو وقف قرار دینا، کہیں جھگڑا ہے اس کو وقف ماننا، اس کی حیثیت طے کرنا، یہ اختیار اس بل میں وقف بورڈ سے چھین لیا گیا ہے۔ یہ کہیں ڈی ایم کرے گا، ضلع شاملی کا ڈی ایم، مظفر نگر کا ڈی ایم، میرٹھ کا ڈی ایم، سہارنپور کا ڈی ایم، غازی آباد کا ڈی ایم، یہ سارے اختیار ڈی ایم کو مل جائیں گے۔ آپ سب جانتے ہیں ڈی ایم وہ کرے گا جو صوبے کا وزیر اعلیٰ کہے گا، اس کے خلاف لکھنا تو بہت دور کی بات ہے، زبان میں ڈی ایم نہیں ہلاتا۔
یہ وہ بات ہے جس کی وجہ سے مخالفت ہم لوگ کر رہے ہیں. دوسرے کہ ممبر غیر مسلم کا کہ جو خواتین غیر مسلم ہیں انہیں بھی جگہ دی جائے. تیسرے کہ جو وقف بورڈ کا مکھیہ کاریہ ادھیکاری چیف ایگزیکٹو افسر ہوتا ہے، بل یہ کہتا ہے کہ وہ غیر مسلم بھی بن سکتا ہے. سب جانتے ہیں کہ چیف ایگزیکٹو افسر کے 10 تک تو صحیح وقف بورڈ کا ہر مالی کام، ہر امدادی کام جاری ہوتا ہے. تو اگر وہ غیر مسلم آ جاتا ہے اس کے بعد جو رقم کی خرد برد ہوگی وہ سب آپ جانتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی کچھ سال پہلے ہریانہ وقف بورڈ کا ایڈمنسٹریٹر غیر مسلم کو بنا دے گا تو نہل نے 21,000 یا کتنے روپے کھیل کے لیے جاری کر دیے کہ کھلاڑیوں کو دیے جائیں گے. یعنی جو پیسہ یتیموں کے لیے، مدرسوں کے لیے، مساجد کے لیے ہے، وہ جو اچھا کھیل دکھائیں گے وہ ان کو منظور کر دیا. تب انہیں سمجھایا گیا اور مسلمانوں نے احتجاج کیا، مخالفت کی، تب جا کے وہ آرڈر واپس لیا. تو اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں گے، پورا وقف بورڈ آپ کے ہاتھ سے جاتا رہے گا سب کچھ. اس لیے ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں. اس میں ایک اہم بات یہ ہے جس میں دھیان دیا جانا ضروری ہے، جو آج سینئر صحافی شاہد زبیری صاحب نے اپنے مضمون میں کوٹ کی ہے. وہ بات یہ ہے کہ اس بل کے بارے میں جیسے رائے مسلمان دے رہے ہیں ایسے ہندو بھی دے رہے ہیں، برادران وطن بھی دے رہے ہیں. اس بات پر بڑے ادب سے درخواست ہے کہ مسلم پرسنل بورڈ، جمعیت علماء ہند اور ان تنظیموں کو بڑے پیمانے پر اعتراض درج کرانا چاہیے. کیونکہ اگر اس طرح ہونے لگا تو اور ریفرنڈم اس طرح عام قانون کی طرح ہونے لگا تو مسلمان اس ملک میں اقلیت میں وہ تمام چیزوں میں پیچھے چلے جائیں گے. مثال کے طور پر کل کو یہ ہونے لگے کہ بھئی روڈ پر کہیں مسجد نہیں ہونی چاہیے، یہ قانون لائے پارلیمنٹ میں، بی جے پی سے کوئی امید نہیں، کچھ بھی یہ پارٹی کر سکتی ہے، لائے کہ روڈ پر کہیں مسجد نہ ہو، اس میں ریفرنڈم لا دے، ہندوؤں کو آگاہ کر دے، RSS لگ جائے تو ایک ہفتے میں آپ کی رائے سے زیادہ RSS کی رائے ہوں گی کیونکہ وہ زیادہ اکثریت میں ہے. تو اس بات پر اعتراض درج ہونا چاہیے کہ وقف خالص اسلامی مسئلہ ہے، مسلم مسئلہ ہے، یہ بالکل اس کا غیر مسلم سے سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آخر ان کی رائے کو اس میں پانی کیوں دیا جا رہا ہے، کیوں ان کی رائے کو شامل کیا جا رہا ہے؟ یہ اعتراض سخت طریقے سے اور قانون کے دائرے میں رہ کر درج کرانا چاہیے. سپریم کورٹ جانا چاہیے، کہیں بھی آپ جائیں لیکن یہ اعتراض درج کرائیں. اس طرح تو آپ ہر معاملے میں ہارتے جائیں گے اور ایک دن نتیجہ وہ ہوگا کہ اسلام کے تمام بڑے حکام سے اور شاعر اسلام سے آپ کو جو ہے ہاتھ دھونا پڑے گا. یہ وہ باتیں ہیں جو میرے ذہن میں تھی، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں. میری رائے پہ پھر بھی اختلاف کرنے کا آپ کو حق حاصل ہے. کوئی اہل علم ہمیں اور اگر مفید بات بتائے گا تو ہمارے نمبر 96 27 70 90 14 پر بتا سکتا ہے. انشاءاللہ ہم اسے بھی شامل اشاعت کر لیں گے.